چلیے ہم آگے چلتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ مریض کو موٹیویٹ کیسے کیا جائے کہ یار بھائی آپ جو ہے نا اپنی اس بیماری, کیونکہ ایک بڑا ایک انگریزی کا عجیب سا ورڈ ہے کہ نہلزم کہتے ہیں اس کو. وہ یہ ہوتا ہے کہ مریض کہتا ہے بس جو ہونا ہے جی ہو گیا. میرے پاس ایسے ایسے پیشنٹ آتے ہیں نا, اچھے خاصے سمجھدار ہوتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں جی بس جی اب جو ہونا تھا ہو گیا, بس اللہ میاں جب تک چلا دے چلا لیں گے. اور مطلب ینگش, ہم 60-65 تک انٹرمیڈیٹ گروپ لیتے ہیں. تو ان کو موٹیویٹ کی جائے. دیکھیں بیماری اگر ہو گئی نا تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ جیسے وسیم اکرم والی بات ہے وہ زاہد صاحب نے کی, وہ کھیل رہے ہیں, ہوتے ہیں بڑی بڑی سیلیبریٹیز ہیں. بائی دا وے وہ زیبا بختیار کا آپ نے بتایا کہ ڈائبیٹک ہیں, فواد خان ہیں, ادھر وہ انڈیا میں وہ ان کی سونم کپور ہیں, اور بڑے بڑے سیلیبریٹیز ہیں جس میں یہ جو ہے آپ کے کیا کہتے ہیں, یہ جو پریانکا چوپڑا کا ہسبینڈ ہے, وہ ینگ لڑکا ہے بالکل, کیا نام ہے اس کا, بہرحال اس کو ڈائبٹیز ہے. اور ادھر کون ہے, ہیلی بیری کو آسکر ملا تھا. شارون سٹون ہے. یہ مشہور لوگ ہیں جن کو ڈائبٹیز ہے, جن کو بہت ارلی ایج سے ہے. جی, اور وہ مینیج کرتے ہیں. تو دیکھیے سر, بات یہ ہے نا کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کو یا ہونا ہے یا آپ کو ہو گیا ہے, اور آپ اس کو سیریس لے لیں, آپ اس پہ عمل کرنا شروع کر لیں, تو آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں جن کو شوگر کا مرض نہیں ہے اور جیسے وہ زندگی گزار سکتے ہیں. اگر آپ اپنی خوراک, آپ کی اپنی ایکسرسائز اور ایون کہ سٹریس لیول آپ کو بڑا افیکٹ کرتا ہے. اس وجہ سے ہم اکثر اگزامپل دے دیتے ہیں, جیسا کہ زیبا بختیار کی آپ نے بات کی. زیبا بختیار کو آج کل شوگر کے بہت سارے پروگراموں میں سوسائٹی والے بلا لیتے ہیں, تو لوگ دیکھ لیتے ہیں. جب مریض دیکھتے ہیں وہ یہی سوچتا ہے کہ ہمیں تو 3 سال سے شوگر ہے, ہماری یہ حالت ہو گئی, اور ان کو 29 سال سے شوگر ہے اور یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ موٹیویشن, اگر آپ موٹیویٹ رہے, اور یہ ہمارا بھی کام ہے, عوام کا بھی کام ہے, ڈاکٹروں کا بھی کام ہے کہ ہم موٹیویٹ کر لیں, ان کو یہ کہہ دیں کہ آپ ایکسرسائز کر لیں, آپ کھانا ایک سسٹم کے تھرو کھائیں, آپ نیند ایک سسٹم کے تھرو کر لیں, آپ اپنی ساری چیزیں ڈیوائڈ کر لیں, اور اپنی آنکھوں کا خیال رکھیں. اور اس میں ایک اور چیز سر آ جاتی ہے کہ ہم پیریوڈک اسکریننگ, جی بالکل یہ ورڈ ہے, پیریوڈک اسکریننگ بڑی ضروری ہے. اردو میں اس کو بولیں گے کہ آپ ایک خاص عرصے کے بعد خاص ٹائم پہ آپ اپنی چیزوں کا جو معائنہ کروائیں, ٹیسٹ کروائیں, جس میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ سال میں ایک دفعہ اگر کسی کو شوگر ہو بھی گیا, اس کو آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, تاکہ وہ ان کی نظر نہیں, ان کی آنکھ کے پیچھے کے پردے کا, جس کو ہم ریٹنا کہتے ہیں, اس کا معائنہ کر لے کہ اس پہ کوئی اثرات تو نہیں آ رہے ہیں. کیونکہ اگر اس کو پہلے دیکھا جائے تو, اور اس پہ زور دے کہ آپ شوگر کو اس اچھا اسٹرکٹلی کنٹرول کر لیں, اس بیماری سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. یورین ہے, کڈنی ہے, جیسا کہ ہم نے پہلے بھی دوسرے پروگرام میں بات ہوئی تھی کہ آپ کڈنی فیلئر, جو کہ آپ کو فائنانشلی پیسوں کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ نقصان دے دیتا ہے, اور باڈی آپ کی زندگی کے لحاظ سے بھی آپ اس کو بچا سکتے ہیں کہ آپ اپنی پروٹین کا ٹیسٹ کرائیں, آپ یوریا کا اور کریٹینین کا ٹیسٹ کروا لیں سالانہ. اب دل کے ہے, دل کی آپ ECG کرا لیں اور ETT کرا لیں, تاکہ اس پہ کوئی اثر تو نہیں. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ بلڈ پریشر اس کے ساتھ بہت نزدیکی کوریلیشن ہے. اس شوگر کے ساتھ تقریباً ہم مریض ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں بلڈ پریشر نہیں ہے. جب ہم شوگر کا پوچھتے ہیں کہ شوگر کتنے سالوں سے ہے, تو میں تو ان کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ اتنے سالوں والے بندے کو بلڈ پریشر کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. جب آپ چیک کر لیتے ہیں تو واقعی ان کا بلڈ پریشر اپنے حد سے زیادہ ہوتا ہے. اور شوگر والی مریض کو سر آپ زیادہ بہتر بتائیں گے. ڈفرینٹ ہے اس میں نمبر یہ ہے کہ مطلب 130/80 جو ہے نا, یہ ڈائبٹک جو پیشنٹ ہے اس کا بلڈ پریشر اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے زیادہ جیسے 10 کر کے بڑھتا جاتا ہے تو کارڈیو ویسکولر یا دل کا رسک بڑھتا چلا جاتا ہے, رسک بڑھ جاتا ہے. تو یہ ہے کہ یہ جو ٹائم کے ساتھ آپ کسی کا معائنہ ٹیسٹ کراتے ہیں, یہ بھی ان چیزوں کو
بہت اچھی طرف سمت میں لے کے جاتے ہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مریض کو اگر شوگر ہو جاتی ہے عمر کے جس حصے میں بھی ہو جاتی ہے تو اس کو اگر وہ اپنی زندگی کی طرز زندگی یا لائف اسٹائل اچھے رکھے گا, دوائیاں پراپر کھائے گا, اسکریننگ کراتا رہے گا, ڈاکٹر کو دکھاتا رہے گا, تو نارمل زندگی گزرتی ہے. میں بہت سارے مریضوں کو جانتا ہوں جو کہ 60 کراس کر چکے ہیں, اور کیونکہ ہم تو وہ کارڈک جو ٹیسٹ ہوتے ہیں جیسے اینجیوگرافی ہے یا سی ٹی اسکین ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ نارمل ہوتا ہے, مطلب منیمل سی ڈیزیز ہوتی ہے, کوئی زیادہ نہیں ہوتا, انہوں نے اپنے آپ کو بالکل سیٹ رکھا ہوتا ہے, بالکل برابر رکھا ہوتا ہے. یہ یوزلی نا واکرز ہوتے ہیں جو اچھا چلتے ہیں نا لوگ. میں آپ کو بائی دا وے ایک بات بتاؤں کہ جب میں ٹریننگ کرتا تھا نا 25 سال پہلے کی بات ہے, تو کئی ایسے لوگ آتے تھے جو غریب لوگ ہوتے تھے نا. ایک بڑا ادارہ تھا جہاں سرکاری میں کام کرتا تھا ٹریننگ کارڈیالوجی کی, تو 3 ویسل ڈیزیز ٹرپل ویسل ڈیزیز ہوتی تھی اور ان کا پیسے نہیں ہوتے تھے یہ کروانے کے. جی. لیکن نا وہ یہ جو وہ لوگ جو کہ عام بیچارے غریب لوگ نا جو سائیکل چلاتے ہیں یا پیدل چلتے ہیں, وہ 20 سال بھی آگے چلتے رہتے ہیں, ان کے وہ کولیٹرل چل جاتی, چھوٹی شریانیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں نا. جی. تو میں ویسے اپنے مریضوں کو یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کے لوگ اگر چلنا شروع کر دیں نا تو آدھے اسپتال بند ہو جائیں.